بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 45، 46، 47 اور 48۔ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی غزوہ تبوک کے بارے میں ارشادات خداوندی موجود تھے۔ ان آیات کے اندر بھی اسی غزوہ تبوک کے بارے میں اللہ پاک کچھ ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں گزرا کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے کہ ہمیں چھٹی دے دو، ہم اپنے گھروں میں رہیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہماری فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ مومن اس طرح نہیں کرتے، آپ کا حکم ہو مومن چل پڑتے۔ لیکن بعض لوگ آپ کے پاس اجازت مانگنے آ رہے ہیں، میری والدہ بیمار ہے، میرا غلام بھاگ گیا ہے، میری فصل تیار ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، منافق ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ وہ پھر ایسے بہانے تلاش کر کے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، وہاں جائیں گے، جہاد ہوگا، شہادت ہوگی، جان سے مر جائیں گے، یہ ساری دنیا یہاں رہ جائے گی، بڑا مسئلہ خراب ہے۔ تو وہ پھر اللہ کہتے ہیں وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے، جو دین اسلام آپ لائے ہیں اس دین اسلام کو سچا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، شک میں پڑے ہیں، پتہ نہیں دین سچا ہے کہ نہیں ہے، ہم اگر اس دین کو مان لیں گے تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کا کیا بنے گا، ہمارے بڑوں کے دین کا کیا بنے گا۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ لوگ اپنے شک میں ہی متردد اور حیران پریشان پھر رہے ہیں، اسی شک کے اندر پھر رہے ہیں، شک سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، دین ہے، پیغمبر لائے ہیں، ہمارے سامنے قرآن پڑھ، کوئی زندگی ہمارے سامنے پیغمبر نے گزاری ہے، اب اس میں کون سی ایسی بات باقی ہے؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے دن سے اس کام کے لیے تیار ہی نہیں، جہاد کے لیے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ اس کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، ہر مسلمان اپنے طور پہ تیاری شروع کرتا ہے، ساز و سامان ہو، اسلحہ ہو، کپڑے ہو، سواری ہو، جو سوپی سامان ہوتا ہے وہ تیار کرو۔ ہر بندے نے تیاری شروع کر دی۔ فرمایا یہ لوگ جو آج آپ سے اجازتیں مانگ رہے ہیں
اب اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا کچھ ہے اللہ کو سب پتہ ہے. ہمارے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ کو سب پتہ ہے. تو فرمایا کہ جب آپ نے اعلان کیا مسلمانوں نے اسی دن تیاری شروع کر دی کہ اب ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنا ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں تفسیروں میں اس وقت مسلمان ہو اور اذان سن کر مسجد میں نہ آئے یہ ہوتا ہی نہیں تھا، سوائے مجبوری. کوئی بندہ سفر میں ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے چل نہیں سکتا بیچارہ، بیمار اتنا ہے، ورنہ تندرست آدمی ہو اور اذان کی آواز ہو اور وہ سن کے مسجد میں نہ آئے تو ہو نہیں سکتا. یہ تو آج ہم مسلمان جنت کے ٹھیکیدار ہیں. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے لیکن سواری پیدا نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں آئیں. ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے کام کاج نہیں پورے ہوتے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے. تو فرمایا جب آپ نے کہہ دیا، سب نے سن لیا، پھر مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، سنو اللہ کیا کہتا ہے، اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ کرتے، ان کا پروگرام ہوتا آپ کے ساتھ جانا ہے، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ بھی تیاری کرتے آپ کے لیے تیاری کرنا. جیسے باقی صحابہ نے اسلحہ تیار کیا، سواری تیار کی، سامان، یہ بھی تیاری کرتے کہ موقع پر آ کے مسئلہ بن گیا ہم تو تیار تھے، ہماری تیاری تو موجود ہے. اگر یہ لوگ ارادہ کرتے نکلنے کا تو تیاری کرتے، تیاری کرنا. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جانا ناپسند سمجھا. اب یہاں بات سمجھو، اللہ نے ان کا جانا ناپسند سمجھا. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر ہم سب کے دلوں پر ہے. اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. ہم شکل و صورت سے جو مرضی بن جائیں، لیکن مالک کی نظر ہمارے دل پہ ہے کہ ہم دل سے کیا چاہتے ہیں، اور اسی پر اللہ کے فیصلے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ بے ایمان اندر سے یہ جا کے اور مسلمانوں کو پریشان کریں گے، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ان کا جانا ناپسند سمجھا، مکروہ سمجھا. کریہ یکرہ کرہن، اس سے بنتا مکروہ، جسے ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی وغیرہ وغیرہ. فَثَبَّتَهُمْ، پس ان کو گھروں میں بند کر دیا، روک دیا، خبردار تم نہیں جا سکتے. بھیلے بہانے جو مرضی بن گئے. جب انسان کی نیت نہیں ہوتی اسباب اللہ خود بنا دیتا. ٹھیک ہے، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کوئی کہ ایک آواز آئی بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. جو مسلمان ہے مومن ہے وہ جا رہے ہیں. اس سے قرآن کی ایک اور آیت سمجھو، اللہ تعالیٰ انسان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. آج اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی انسان کا یقین صحیح ہو تو کام ہو جاتا ہے، یقین صحیح ہو تو عیسائی سے بھی شفا مل جاتی ہے. یہ سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں یقین صحیح ہو قادیانی سے بھی شفا مل جاتی ہے، یقین صحیح ہو ہندو سے بھی شفا مل جاتی ہے. سنو یہ نوٹ کرو جو آپ کو یاد آیا، پوری زندگی یاد رہے گی بات. سورہ نساء آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یقین کی بات نہیں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے پیغمبر کی مخالفت کی، پیغمبر اس کے سامنے ہے، تعلیمات نبوی اس کے سامنے ہے، قرآن و حدیث اس کے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے. من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد بھی مخالفت کرتا ہے.
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی۔ ایمان والوں کی اتباع نہیں کرتا، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو پھر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتا ہے جب تو سمجھدار ہو کر، عقل مند ہو کر، ذی فہم ہو کر، باشعور ہو کر، تو نے قرآن کو چھوڑا، تو نے حدیث کو چھوڑا، تو نے صحابہ کو چھوڑا، تو نے ائمہ حضرات کو چھوڑا، تو نے اولیاء اللہ کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر ایک کافر سے تو نے تویز لیا، مجھے شفا آ جائے گی، تو اللہ کیا کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر تو نے رخ پھیرا ہم تیرا رخ ادھر ہی پھیر دیں گے۔ اللہ خود کہتا ہے ہم تجھے ادھر لے جائیں گے، تجھے وہاں سے بچہ بھی ملے گا، تیرا کاروبار بھی وہاں سے چلے گا، تجھے وہاں سے شفا بھی ملے گی، لیکن ہوگا کیا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، کل ہم تجھے جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ ایسے نہیں نظام چلتا کہ جب قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، پھر ہم کسی کافر کے پاس جائیں اور ہم کہیں جس سے شفا ملے گی، ہمارا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ وہ عیسائی شفا دے گا، وہ کافر شفا دے گا۔ کئی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ کاروبار کا تویزات کرنا کاروبار ہے، اور کافر ہے بے ایمان، وہ تویزوں پر صحابہ کے نام لکھ کے دیتے ہیں، جن کو جا کے جوتے مارو، اور یہ مسلمان کرتے ہیں بچہ لینے کے لیے، بچی لینے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، پتہ نہیں کس کس کام کے لیے کام چل پڑے گا، لیکن قرآن کہتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، تیرا ایمان ختم ہو گیا ہے، اب تجھے کل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی قرآن، حدیث، سنت نبوی، صحابہ، اولیاء، ائمہ، ان سے ہٹ کر نہ چلو، ان کے پیچھے رہو، پھر انشاءاللہ کامیابی مقدر ہے۔ جب اللہ نے شفا دینی ہے تو اللہ ایک پانی کے گھونٹ سے بھی شفا دے دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے بیسیوں مسائل ہیں، واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، پیغمبر کے لعاب کا اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر وہ کام نہیں کرتے جو پیغمبر کے لعاب سے اللہ نے کر دیے، صرف دکھانے کے لیے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ گولیاں، یہ دوائیاں، یہ تویزات، یہ نہیں شفا دیتے۔ ہمارے استاد محترم مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور، شیخ الحدیث، ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی، وہ بڑی مخالفت کرتے تھے، کہتے جو نمازی آدمی ہو، سمجھدار ہو، اور وہ ان تویزوں کے پیچھے پڑ جائے، مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ اللہ کے بندے تجھے نماز آتی ہے، 2 نفل ذات الحاجت پڑھ، اللہ سے مانگ، اللہ تیرا کام کر دے گا۔ اللہ سے بڑی طاقت کون ہے؟ اور اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جن کو راستے کا پتہ نہیں ہے کہاں جائیں، ان کو ہم پھر بتاتے ہیں وہ وظیفے، تو کسی بہانے اللہ کا نام تو لے، مرے کچھ پڑھے تو صحیح، کام تو اللہ نہیں کرنا ہے۔ کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کر، نماز پڑھو، اللہ تو مانگو، بس اللہ کرے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ اور تجربہ کر کے دیکھو، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھ کے سچے دل سے اللہ سے دعا کرو، اولا تو کام ہو جائے گا، نہ بھی ہوا آپ کے دل سے پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کام کے نہ ہونے کی جو پریشانی ہے اللہ وہ ختم کر دے، اللہ کی طرف سے سکون آئے گا کہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ خود ایسی کیفیت پیدا کر دیتے۔ خیر بات اور تو چلی گئی، تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسے ہوتے تو تیاری کرتے، ان کی تو نیت ہی خراب ہے، ان کی نیت کے مطابق فیصلہ کیا کیے گا، جب بس یہی ٹھہرے رہو، ان کے ساتھ بیٹھے رہو، تم نہیں جا سکتے، تمہارا جانا اللہ کو ناپسند ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو ان کی وجہ سے، اگر وہ آپ کے ساتھ نکلتے آپ کے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، کیا فرمایا وہ نہ زیادہ کرتے تمہارے اندر مگر فسادات،
وہ تمہارے ساتھ جا کے اور فساد برپا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک کو تو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے۔ ہمارے منصوبے پروگرام طے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ابھی پرسوں ہمارا رشتہ دار فوت ہوا، بالکل ٹھیک تھا، رات بچوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، 12 بجے ایسا اٹیک ہوا، 1:30 بجے میت پڑی ہوئی تھی، سارے حیران پریشان، یار ابھی تو ٹھیک تھا، بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ اگر آپ کے ساتھ جائیں گے تو وہاں فسادات بنائیں گے، ان کی تو نیت ہی خراب ہے۔ اگر وہ لوگ نکلتے تمہارے ساتھ تو نہیں زیادہ کریں گے تمہارے اندر مگر فسادات۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور فرمایا البتہ وہ بگھائیں گے گھوڑے تمہارے درمیان۔ کیا مطلب؟ یعنی شرارتیں کریں گے۔ جملہ یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بگھائیں گے وہ تمہارے درمیان گھوڑے، لیکن مفہوم کیا لکھا اور ہمارا محاورہ مراد اس سے شرارتیں، کہ وہ تمہارے درمیان شرارتیں کریں گے، آگے پریشان کریں گے آپ کو۔ وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تمہارے اندر فتنہ تلاش کریں گے، فتنہ پھیلائیں گے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے اندر ان کی بات سننے والے بھی موجود ہیں، تمہارے اندر ان کی باتوں کو سننے والے بھی موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ توجہ، تمہارے ساتھ وہ مسلمان ہیں جو نئے ہیں، نئے کلمہ پڑھا ہے، اسلام میں آئے ہیں، یہ ان کی باتیں سنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان بن کے بات کرتے ہیں، یہ ان کو سچا سمجھ لیتے ہیں، خود سچے ہیں، جب خود سچے ہیں ان کو بھی سچا سمجھ لیتے ہیں، اور ان کی نیت خراب ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو بھی خراب کریں گے، اس طرح مسئلہ خراب ہو جائے۔ عربی زبان کا یہ ایک محاورہ ہے، المرء یقیس علی نفسہ، انسان اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتا ہے۔ اگر وہ خود سچا ہے وہ اس دوسرے کو سچا سمجھے گا، اگر خود جھوٹا ہے دوسرے کو جھوٹا سمجھے گا، اگر خود بے ایمان ہے دوسرے کو بے ایمان سمجھے گا۔ اس نے اپنے اوپر قیاس کرنا ہے، تو فرمایا یہ سچے ہیں آپ کے ساتھ، ان کو بھی سچا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو منافق ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے ظلم کرنے والے کون ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، البتہ تحقیق انہوں نے فتنہ تلاش کیا اس سے پہلے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور پلٹ دی انہوں نے آپ کے سامنے کئی اپنی کارروائیاں، اپنے کئی کام آپ کے سامنے پلٹ کے رکھ دیے۔ توجہ کرنا، ظاہراً کام اور آپ کے سامنے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ یہودیوں نے، منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ کچھ سے کچھ بنا دیا اپنی خفیہ چالوں کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے، سچوں کے سردار، اب ان کے سامنے بندہ بات کرے تو وہ اس میں جھوٹا تھوڑا کہیں گے، ہاں وہ تو دلائل دیکھیں گے۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں بشیر نامی ایک منافق تھا، اس نے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر رات کو پیچھے طرف سے دیوار کو نقب لگائی، سوراخ کیا، تو وہاں سے ان کی زرہ، کھود، تیر اور آٹا پڑا ہوا تھا، وہ لے گیا۔ اب جب لے گیا اس نے عقل مندی کیا کی، چلاکی کیا کی کہ آٹا اپنے گھر نہیں لے کے گیا، باقی سامان اپنے گھر لے گیا۔ آٹے کی جو بوری جو چھوڑا تھا سوراخ تھا، آٹا گرتا جا رہا تھا تھوڑا تھوڑا، تو وہ ایک اور آدمی کے گھر جا کر آئے، وہ منافق لیکن وہ نیک آدمی، ان کے ہاں جانے کہ وہ نیک تھا، وہاں رکھ دیا۔ صبح حضرت رفاع رضی اللہ جب دیکھا اندر گھر والی عورتوں نے، وہ یہ کیا، بہت برے تھے، وہ دانت بھی منہ میں نہیں تھے، اپنے بھتیجے کو بلایا کہ اس طرح میرا مسئلہ بنا ہے، میری آواز کو بات سمجھتا ہے کو نہیں سمجھ، آپ جائیں میری طرف سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بیان فرمائیں، اس طرح مسئلہ بنا ہے اور فلاں بندے پہ شک ہے، کیونکہ
لفافے کی جو بوری ہے وہ اشارہ وہاں جا رہا ہے. اس کا نام تھا لبید. منافقین جمع ہو گئے. یار اس پہ شک پڑ گیا، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ جو چوری کرنے والا وہ بھی اندر شامل. کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کی بلایا، وہ سارے منافق جمع ہو گیا. حضرت وہ تو اتنا نیک آدمی ہے، اس پر تو میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا. اب وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ سارے منافق جمع ہو کر اس کی صفائی بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ پاک کہتے ہیں ان لوگوں نے آپ سے پہلے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی کام تبدیل کیے ہیں، پلٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ میرے محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے. اسی طرح یہاں بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کیا سے کیا کر دیں گے لوگ. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو سچا سمجھا تھا، یہ سچ بول رہے ہیں. حضرت فاق کو پیغام ملا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کون سے گواہ ہیں، کون سی چیز. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی 5ویں پارے میں، ان میں فرمایا میرے محبوب یہ سارے جھوٹے ہیں اور وہ بوڑھا سچا ہے. اللہ نے سچائی بیان کی. مقصد کیا کہ جو سچا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے. تو اس طرح آپ کے جو مسلمان صحابہ نئے نئے سب سچے ہیں، یہ ان کو سچا سمجھیں گے منافقوں کو، اور وہ یہاں آ گئے اور مسئلہ خراب کر دیں گے. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق انہوں نے فتنہ تلاش کیا اس سے پہلے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے سامنے کئی امور، کئی معاملات پلٹ کے رکھ دیے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا یا غالب آ گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ لوگ ناپسند سمجھتے تھے. یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے حق کو کھول کے بیان کر دیا کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی، ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو. یہ ساتھ جا کے اور مسئلہ خراب کریں گے. یہ ساتھ نہیں جائیں گے، جو آپ کے ساتھ ہوں گے، کھڑے ہوں گے اور پکے مسلمان، آپ پہ جان بھی قربان کرنے والے ہوں گے. ان کی اس قربانی کو دیکھ کر کافر ویسے بھاگ جائے گا. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم سب کے عقائد و نظریات کو درست فرما. اے اللہ ہماری فکر کو درست فرما. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ جو آپ کے مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ان میں ہمیں شامل فرما. ان کا طرز زندگی ہمیں عطا فرما. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اولیاء کے جو عقائد و نظریات، ان پر ثابت قدمی عطا فرما. فتنے کا دور ہے، ہر لحاظ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک مضبوط ایمان نصیب فرما. ہر طرح کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے دلوں سے بغض، عداوت، کینہ ختم فرما. یا الہ العالمین دنیا آخرت میں عزت عطا فرما، عزت والے اعمال عطا فرما. ذلت سے حفاظت فرما، ذلت والے کاموں سے حفاظت فرما. سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا کی زندگی نصیب فرما. سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما. مولا ہم سب کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دین کی دعوت، خدمت، محنت کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين.